اسی لیے میں نے کہا احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ عزیزان گرامی، اس امام اہل سنت فاضل بریلوی کی جس گھر میں ولادت باسعادت ہوئی وہ عام گھرانہ نہیں تھا، علمی گھرانہ تھا، بزرگوں کا گھرانہ تھا، تقوی و پرہیزگاری کے شعار رکھنے والوں کا گھرانہ تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ 10 شوال المکرم بریلی شریف میں سنیچر کے دن جب آپ کی ولادت ہوئی، ظہر کا وقت تھا، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر پیدا ہوتے ہیں۔ مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے والد ماجد زبردست عالم دین، فقیہ کامل، ولی کامل تھے۔ آپ کے دادا مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قطب الوقت تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افغانستان کے بڑھیج قبیلے کے پٹھانوں سے ملتا ہے۔ بعض محققین نے کہا ہے کہ صحابی رسول تک آپ کا نسب پہنچتا ہے، واللہ اعلم۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنی آنکھیں کھولے ہیں، باپ کو مولانا نقی علی خان کی شکل میں ایک عظیم ولایت کا سرتاج دیکھے ہیں، اور پرورش بھی اس انداز میں ہوئی۔ الحمدللہ جن کے گھر علمی ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، وہاں کی ہواؤں میں بھی علم ہوتا ہے، وہ چلتے پھرتے بھی پرہیزگار بنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی گھرانے کی مثال اسی بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا نام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد رکھا گیا اور دادا نے احمد رضا رکھا، اسی نام سے آپ مشہور زمانہ بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا نہیں بلکہ صوفیاء کرام بزرگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ بچہ جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوتا ہے تو بسم اللہ خوانی کرائی جاتی۔ اس رواج کو ہمارے لوگ بھول چکے ہیں۔ چلے چھٹیاں تو یاد رہیں اور دوسرے معاملات تو یاد رہے جو عورتوں کے شروع کیے ہوئے ہیں، لیکن اسلامی مشائخ اور بزرگان دین نے جو طریقے ہمارے لیے مستحب فرمائے تھے ان کو آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کی بسم اللہ خوانی کروائیں، یعنی کسی بھی باعمل عالم دین سے بچے کو اس دن بسم اللہ پڑھایا جاتا ہے جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوتا ہے، اور اس کو الف با پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی چند آیتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ رسم بسم اللہ خوانی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی وہ وہاں کی رسم رہی ہے، وہاں کا رسم دستور بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو استاذ آئے پڑھانے کے لیے اسی رسم بسم اللہ خوانی میں، جب ان کے دادا بھی ہیں والد بھی ہیں، لیکن رسم کے مطابق استاد آئے پڑھائے، الف با تا سا جیم ہا، یہ جو الف با پڑھایا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں ایک سوال کرتے ہیں اپنے استاد سے، الف سے لے کر قاعدہ آپ بھی پڑھتے ہوں گے نا، الف با تا سا جیم ہا خا دال دال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا، اس کے بعد آتا ہے لام الف یا، یہ لام الف بھی آتا ہے نا، بہت سارے قاعدوں میں لکھا رہتا ہے۔ استاد نے پڑھایا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ سنگل حروف پورے تو میں نے پڑھ لیا، الف بھی پڑھ لیا، لام بھی پڑھ لیا، یہ لام الف پھر کیوں آیا؟ کس عمر میں پوچھ رہے ہیں؟ 4 سال کی عمر میں۔ استاد دنگ رہ گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے جد امجد مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عالم ہیں، آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ زبردست فقیہ تھے، بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسکراتے رہے۔ بچے کی تبحر علمی کو دیکھیں، استاد نے کہا بیٹا بات ایسی ہے کہ سنگل حروف پڑھا دیے گئے، بچے کو یہ بتانے کے لیے کہ حروف جوڑتے کیسے ہیں، اس لیے قاعدے میں ایک لفظ لکھ دیا جاتا ہے لام الف، یعنی لام الف ملا کر کے کیسے پڑھاتے ہیں اس لیے لکھ دیا جاتا ہے، باقی سب تو سنگل حروف ہوتے ہیں، الف با تا سا جیم ہا۔ لیکن کہاں زمانے کا جو مجدد ہونے والا ہے اتنی بات سے خاموش کا رہے،
کہا اگر ملا کر کے ہی پڑھانا تھا تو بے کو الف سے ملا کر پڑھا دیتے، تے کو الف سے ملا کر پڑھا دیتے، جیم کو الف سے ملا کے یہ لام کے ساتھ ہی کیوں الف کو ملا ہے؟ اب جو استاد آئے تھے وہ تو خاموش ہو گئے، وہ خاموش ہو گئے. اتنے چھوٹے بچے ایسا سوال تو نہیں کرتے. مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جد امجد تھے، دادا تھے، انہوں نے سینے سے سر کو لگایا، کہا بیٹا استاد جتنا پڑھائیں اتنا پڑھ لو. کہا کہ اب دادا یہ بات مجھے بتا دیں، دل تشفی میں آ جائے. مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ بر وقت فرماتے ہیں بات یہ ہے لام کو الف سے کیوں ملایا، دوسرے حروف سے کیوں نہیں ملایا؟ اس لیے کہ یہ دونوں حروف میں مشابہت بہت زیادہ ہے، یہ دونوں ملتے جلتے ہیں. کس بات میں؟ صورت کے اعتبار سے بھی، سیرت کے اعتبار سے بھی. کہا وہ کیسے؟ کہا لکھنے میں الف بھی لمبا ہوتا ہے اور لام بھی لمبا ہوتا ہے، یہ صورت میں دونوں لمبے ہیں. اور دوسری بات، لام کو اگر آپ لکھیں گے ہجے کر کے، اگر آپ پڑھیں گے لام الف میم لکھنا پڑے گا. لام یعنی لام کو اگر ورڈز میں لکھا جائے، حروف میں لکھا جائے تو کیسے لکھیں گے؟ لام الف میم. اور جب الف کو لکھیں گے تو وہاں پر بھی 3 حرف لکھنے پڑیں گے ورڈز میں. ان ورڈز لکھیں الف لام فا، الف ہو گیا، الف لام فا الف. اور لام جب لکھیں گے تو لام الف میم. جد امجد نے کہا دونوں میں صورتاً مشابہت تو لمبائی کی ہے، سیرت میں مشابہ ایسے ہے کہ لام کے بیچ میں الف آتا ہے اور الف کے بیچ میں لام آتا ہے، اس لیے یہ دونوں کا گہرا تعلق ہے، اس لیے ملا کر لکھا گیا. اعلیٰ حضرت خاموش ہوئے. اب اندازہ کریں 4 سال کی عمر میں جن کا علم کا معاملہ ایسا ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ گھرانہ علمی ہوگا، تبھی تو بچے ایسے ہوں گے. علم کا یہ معاملہ ہے. اللہ اکبر. مولانا سید سلیمان اشرف بھاگلپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں دینیات کے پروفیسر بھی تھے. وہ خود اس بات کو بیان کرتے ہیں. ان کے یہاں ایک سر ضیاء الدین صاحب تھے، وہ بڑے میتھس کے ماہر تھے. وہ باتوں میں ہر چیز میں حساب کتاب کی باتیں کرتے ہیں. حساب سے آج ویسی بھی جی چراتے ہیں سارے لوگ. اکثر کے بیک جو پیپر جاتے ہوں گے وہ میتھس کے ہی ہوتے ہیں. ہاں جن کو بہت زیادہ کالج اور یونیورسٹی پر فخر ہے ان کے میتھس کو بھی میں دیکھنا چاہوں گا. آؤ جو دین رسول پر حملہ کرتے ہیں یا علماء امت کو تانا دیتے ہیں کہ مولوی کا کتنا بساط مسلح سے گھر تک اتنا ہی ہوتا ہے، یہی شاید اس وقت بھی خیال رہا ہو. سر ضیاء الدین ایک بڑے ماہر میتھس کے جاننے والے تھے. انہوں نے مولانا سید سلیمان اشرف صاحب سے کچھ باتوں میں ان معاملات کو پوچھا کہ کچھ حساب ایسے ہیں، کچھ میتھس ایسے ہیں جو مجھے سمجھنا ہے، اور یہاں اس وقت ان تمام چیزوں کو جاننے والا کوئی نہیں ہے. مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے کہا کہ ایک کام کیجئے، ہمارے استاد ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب، بریلی شریف میں رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جا کر ڈسکس کر لیں، گفتگو کر لیں، شاید یہ فنڈا حل ہو جائے آپ کا. وہ مسکرا کر کے کہے مولانا یہ مولوی لوگوں کا کام نہیں ہے، میں اس کو جرمن اور آکسفورڈ کے بڑے بڑے یونیورسٹیوں سے رابطہ کر چکا ہوں، وہاں سے اب تک جواب نہیں آیا، جرمنی سے، لندن سے. مولانا سلیمان اشرف صاحب نے فرمایا کیا بات ہے، ایک بار مل کر کے دیکھ تو لیں. جرمنی بہت دور ہے، انگلینڈ بہت دور ہے، بریلی قریب ہے علی گڑھ سے، آپ جا کر کے تو آئیں. وہ کہتے ہیں میں ان کی بات پر آیا. یہاں جب تشریف لائے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے چارپائی پر، اور لوگ آنے والے ملاقات کرتے، اپنی اپنی حاجتیں لے کر آتے. وہ آئے، مولانا سلیمان اشرف صاحب نے پہلے ہی خط لکھا تھا اعلیٰ حضرت کو کہ فلاں فلاں صاحب ہیں، آپ ان کو اجازت ملاقات عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بات کرنا شروع فرمائی. انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک سخت مسئلہ پیش آیا حساب کا، میتھس کا، میں وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہیے کیا بات ہے. انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ آرام سے جب آپ کے پاس وقت ہو تب ڈسکس کریں، یہ عصر مغرب کے بیچ کا چھوٹا سا وقت میرے بڑے مسئلے کے لیے ناکافی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہہ تو دیں کچھ بات اس کی، کیا ہے مسائل. اعلیٰ حضرت نے جب 2 بار فرمایا
تو سر ضیاءالدین کہتے ہیں، یہ پروفیسر تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے، میں نے وہ اپنی ایک قلم اور کاپی میں لکھ کر کے دکھانا شروع کیا کہ یہ مسئلہ ہے۔ وہ حساب کا، میتھس کا ایک مشکل اور ٹف فنڈا تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور 4 جملوں میں جواب عنایت فرمایا اور لکھ کر کے فرمایا، سر ضیاءالدین کہتے ہیں میں وہ دیکھتا رہ گیا یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو گئی، اعلیٰ حضرت نماز کے لیے چلے بھی گئے اور میں اسی میں الجھ کر کے رہ گیا۔ مجھے جو برسوں سے معاملہ سمجھ میں نہیں آیا وہ ایک مولانا کے پاس 10 منٹ میں کیسے سمجھ میں آیا۔ سر ضیاءالدین کہتے ہیں واپس علی گڑھ آ کر کے انہوں نے داڑھی شریف بھی رکھی اور سید سلیمان اشرف صاحب سے کہا، مولانا اب تک میں مولویوں کو ہلکا سمجھتا تھا، مگر مولانا احمد رضا خان سے ملنے کے بعد یقین ہو گیا کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے اللہ اس کو دینی صدقے میں تمام علوم عطا فرما دیتا ہے۔ ایسا علم کا بحر بے کرا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ سنی عاشقان رسول مکہ میں بھی تھے، مدینے میں بھی تھے، علماء حرمین طیبین تھے۔ جیسی علماء کو معلوم ہوا ہندوستان سے ایک جوان عالم دین ہے، وہ آئے اور ان کے علم کا توتی بولتا تھا اس وقت۔ تو اس وقت وہابیوں کے شروع کے فتنے نکلے تھے اور علم غیب رسول پر لوگ سوال کر رہے تھے۔ مولانا سید اسماعیل رحمت اللہ تعالی مکہ مکرمہ کے جلیل القدر عالم دین ہیں، سید اسماعیل مکی رحمت اللہ علیہ، وہاں پر موجود بڑے بڑے مشائخ ہیں۔ جب مولانا سید اسماعیل مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو خبر ہوئی تو ایک دن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں طواف خانہ کعبہ کے بعد آپ مکتبۃ الحرم، مسجد حرم میں جو مکتبہ تھا، کتابیں رکھی جاتی تھی، لائبریری، وہاں جا رہے۔ یہ پیچھے سے آئے، انہوں نے دیکھا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور اس کے بعد ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی۔ مکتبے میں جب گئے تو وہاں 4 علماء اور بیٹھے تھے، سب کتابیں کھولے ہوئے بیٹھے تھے۔ اعلیٰ حضرت سے ان لوگوں نے عربی میں سوال کیا کہ شریف مکہ گورنر، جو مکہ کے گورنر ہیں، ان کا ذہن خریدنے کے لیے کچھ وہابی علماء علم غیب پر سوالات کر رہے ہیں، ہمارے پاس 5 سوال آئے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ چٹھی لی اعلیٰ حضرت نے اور اس کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اس کا جواب لکھ دیتا ہوں، میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ ان علماء نے کہا ہم کو اتنا جلدی نہیں چاہیے، اتنا مفصل چاہیے، اتنا تفصیلی چاہیے کہ وہ ان میں سے کوئی جواب نہ دے سکے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مکتبۃ الحرم مکہ میں اس وقت موجود تھے اور انہوں نے ٹائم صرف 2 دن کا رکھا تھا۔ اسی دن اعلیٰ حضرت کو بخار آیا، دوسرے دن سخت بخار، اور اس وقت صبح کے وقت شاید غالباً 8 بجے یا 7 بجے حرم مکہ میں آپ بیٹھے تھے، علماء موجود ہیں بڑے بڑے، وہاں پر مفتی حنفیہ بھی تھے، مفتی شافعیہ بھی تھے، مفتی مالکیہ بھی تھے، یہ 4 مذاہب کے مفتی وہاں پر ہوتے تھے، ہر زمانے میں رہے ہیں، یہ بڑے بڑے عبقری شخصیات وہاں تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بخار کی حالت میں لکھانا شروع فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر دلائل لکھانا شروع کرتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں پہلے لکھائیں، احادیث رسول جمع کیا، اقوال سلف و صالحین جمع کیا، صحابہ و تابعین کے متعلق منسوب باتیں لکھائی، یہاں تک کہ وہ کتاب تقریباً 200 صفحات پر مشتمل ہو گئی، جس میں دلائل کا انبار ہے۔ 70 سے زیادہ دلیلیں آپ کی طرف خود سے دی گئی ہیں، قرآنی آیات اپنی جگہ پر، احادیث رسول اپنی جگہ پر، اقوال سلف و صالحین سب اپنی جگہ پر۔ 8 گھنٹے مسلسل لکھاتے رہے، 8 گھنٹے میں پوری کتاب تیار ہوئی جس کا نام رکھا الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ یہ مصر سے بھی شائع ہوئی ہے، جس کو ابھی نام کی تبدیلی کے ساتھ وہاں کے ایک بڑے مشہور عالم، وہاں کے ایک استاد نے شائع کیا ہے، رفع الریب اما نال المصطفیٰ من الغیب۔ یہ کتاب ایسی ہلچل مچا دی مکہ میں، 8 گھنٹے میں لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں تقریباً 200 دلائل موجود ہیں، 70 سے زیادہ اقوال موجود ہیں۔ یہ تمام دلائل لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس میں تفسیر کے حوالے جاتے، ریفرنس سب ہیں، ایسا نہیں کہ منہ سے بولتے چلے گئے، تفسیر
کے اور اصول حدیث کے ریفرنس ہیں، فلاں حدیث کی کتاب میں یہ عبارت ہے، فلاں تفسیر کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں علم فقہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں محدث نے یہ بیان کیا، سب کے ریفرنس کے ساتھ لکھایا، جبکہ سامنے آپ کے کوئی کتاب بھی نہیں تھی، ساری چیزیں لکھا کر کے پیش کیا۔ اخیر میں فرماتے ہیں فقیر بیمار ہے، بخار زدہ ہے، علالت میں ہے اور سفر کے حالت میں ہے، ساتھ اپنی کتابیں نہیں رکھتا، میری بساط کے مطابق جو کچھ ذہن میں حاضر ہوا وہ پیش کر دیا، باقی سب اللہ رب العزت جس سے چاہے دین کا کام لے۔ عزیزان گرامی، یہ کتاب جب گورنر مکہ شریف مکہ کے پاس سنائی گئی، پوری رات بھر بیٹھ کر کے وہ شریف مکہ کتاب سنتے رہے، دوسری رات آئی، پوری کتاب سنی، یہاں تک کہ علماء مکہ علماء مدینہ حاضر ہوتے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے دست بستہ کہتے ہیں آپ اپنی اجازات حدیثہ ہمیں عطا فرمائیں، آپ اپنی اجازات میں ہمیں شامل فرمائیں۔ اسی سفر حج میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے علماء حرمین کو اپنی اجازات عطا فرمائی۔ لوگ حرم کے علماء سے اپنی اجازت لینے آتے تھے اور حرمین کے علماء نے اعلیٰ حضرت سے اپنی اجازت لینے میں فخر محسوس فرمایا۔ وہاں کے مرجع العلماء تھے، ایک بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ان کی بارگاہ میں جب اعلیٰ حضرت پہنچے بڑا ادب کرتے تھے مکہ اور مدینے کے علماء کا، اعلیٰ حضرت نے ان کے زانو کو چوما، ان کے زانو کو چوما، وہ 70 سال سے زیادہ کی عمر کے تھے، انہوں نے برجستہ کہا اے ہندی عالم احمد رضا، حق تو یہ ہے کہ میں تمہارے نالین کو چوموں، حق تو یہ ہے کہ میں تمہارے قدموں کو چوموں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو مقام دیا علماء حرمین نے، صرف اس لیے کہ جب اس نوجوان عالم دین نے میرے مصطفیٰ کی شان میں اگر کسی نے غیب کے علم پر سوال کیا تو قلم سے ایسا جہاد کیا ہے، دانت کھٹے ہی نہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال تھا، جس علم میں آپ نے قلم اٹھایا اس کا حق ادا کیا ہے۔ اب یہاں سے ایک اور سوال کا جواب دیتا ہوں، یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے، بریلویوں کا عقیدہ ہے، بریلویوں کا عقیدہ ہے، بریلوی پیدا ہوئے 1921 کے بعد، یہ ذہن میں ڈالی جاتی ہے بات، تم سب نئے ہو میرے عزیز ہو، بریلی شہر کو نسبت ہو گئی اعلیٰ حضرت سے اور ہم وہاں سے کہلائے جانے لگے، ورنہ اعلیٰ حضرت نے دین و ایمان جو ہمارے سامنے پہنچا ہے وہی دین و ایمان ہے جو صدیق اکبر کا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جان دیتے تھے، اعلیٰ حضرت نے وہی دین اور وہی تسلب ہمیں دکھایا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، اشداء علی الکفار کی، رحماء بینہم کی صفات جو صحابہ کی تھی وہی آپ کو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، کوئی نئی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ آؤ میں تمہیں چند مثالوں کے ذریعے سے سمجھا دوں۔ مسلک کے اعلیٰ حضرت پر کچھ لوگوں کو سوال ہے، کہتے ہیں نیا مسلک کہاں سے آیا ہے؟ تم خود نئے ہو میرے بھائی، تجھے معلوم نہیں، مسلک جو ہے راستے کا نام ہے، راستے کو کہتے ہیں، یہ نیا نہیں ہے، دین اسلام ہی ہے، ہر زمانے میں کسی شخصیت سے منسوب ہوتا ہے، ہر زمانے میں دین اسلام کو کسی شخص سے منسوب کر کے پہچانا جاتا ہے، لیکن دین وہی ہے۔ آج اگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات اتنی روشناس ہیں کہ حق و باطل میں وہ فرق پیدا کرتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مسلک اعلیٰ حضرت کہنے میں کسی کو کوڑھن نہیں ہونا چاہیے، جلن نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، آپ دیگر اولیاء کاملین کے ناموں سے آپ ذکر کر سکتے ہیں، مسلک غوث اعظم بھی کہو، مسلک غریب نواز بھی کہو، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ بھی کہو، مسلک مخدوم سمنا بھی کہو، مسلک مخدومان مارارہ بھی کہو، جس ولی کا جو طریقہ ہے اس کو مسلک کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نیا کوئی مسلک نہیں، نیا دین نہیں۔ چند مثالیں اگر میں آپ کو پیش کروں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ بریلویوں کا عقیدہ، بریلویوں کا کہ حضور کو پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں، حضور کو کہتے ہیں یہی دافع البلا ہیں، شافع ہیں، دافع ہیں، یہ تمام باتیں بریلویوں نے شروع کی۔ یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع ہیں، دافع البلاؤں کو دور کرنے والے، تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ بیماریوں کو دور کرنے والے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے تو جلن ہو گئی، شروع ہو گئی۔ آؤ میں صحابہ کی زندگی میں تمہیں بتاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اپنے گونگے بچے کو لے کر، جس کی زبان نہیں تھی، بولتا نہیں تھا، 8 سال کا یا 10 سال کا بچہ تھا۔ مجھے بتاؤ زبان دیتا کون ہے؟ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔
وہ صحابیہ کو کیا معلوم نہیں تھا کہ وہ رسول کے پاس کیوں آئی؟ وہ رسول کے پاس کیوں آئی؟ کیا تم اس کو بھی، اس صحابیہ کو بھی بریلوی بولو گے؟ میرے عزیز انصاف کرو. زبان نہیں تھی، لے کر کے آئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بانی اسلام ہیں، شارع اسلام ہیں، آپ منع کر دیتے. اے خاتون تم میرے پاس کیوں آئی؟ جا، زبان اللہ دیتا ہے. زبان، قوت گویائی، بولنے کی طاقت اللہ کی دین ہے، جا اس کے پاس. حضور تو کہتے، حضور نے بھی نہیں فرمایا. خاتون آئی بچے کو لے کر، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا گونگا ہے، بولتا نہیں. آپ ایسا کچھ فرما دیں، ایسا کچھ علاج دے دیں کہ یہ بولنے لگ جائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کیا میں ڈاکٹر ہوں، میں طبیب ہوں، میں کوئی خدا ہوں، معاذ اللہ. حضور نے کچھ نہیں فرمایا، بلکہ سامنے اس بچے کو کیا، کہا اس بچے کو سامنے لاؤ. گونگا بچہ ہے، پیدائشی، زبان نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا من انا، اے بچے بول میں کون ہوں. بچہ بول پڑا اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں. اور وہ بچہ پھر سر بولنا شروع کیا. وہ صحابیہ خوش ہو کر اپنے گھر لے گئی. مجھے بتاؤ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ یہی تو بریلی کے امام نے کہا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت نے اگر یہ فرمایا ہے تو یہ نیا عقیدہ نہیں میرے عزیز. صحابہ بھی یہی کہتے تھے. ہمارے بچوں کی لکنت ہو تو حضور کے پاس لے جاتے تھے. اتنا ہی نہیں، ایک صحابی کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، درد ہوا، حضور کے پاس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اس کو شہد چٹاؤ. شہد چٹایا، ان کو جلاب شروع ہو گئے، دست لگ گئے، لوز موشن. دوسرے دن وہ پھر آئے، حضور سے کہا. کبھی صحابی نے نہیں کہا غلط دوا دے دی، ریئیکشن ہو گیا، نہیں. وہ صحابی دوبارہ آئے، حضور نے فرمایا اسقی اصلا، جاؤ پھر شہد چٹاؤ اس کو. دوسرے دن پھر شہد چٹائے. اب کی بار تو ایسا ہو گیا کہ پورا بستر خراب، تکلیف اتنی ہو گئی کہ جلاب پر جلاب. لیکن وہ صحابی کی ہمت دیکھیں. یہی عقیدہ تو امام اہل سنت کا تھا، یہی عقیدہ امام اہل سنت کا تھا. وہ صحابی تیسرے دن آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن سے آپ شہد چٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں، جب شہد چٹاتے ہیں تو زیادہ ہو جاتی بیماری، دست و جلاب زیادہ ہو جاتے ہیں، کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا آج کے دن پھر شہد چٹا، اس لیے کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کا نبی سچ بول رہا ہے. تیسرے دن وہ پھر گئے، شہد چٹایا، اس کے بعد سارا دست بند، جلاب بند، اور پیٹ کا مرض بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے سلام میں لکھا، مشہور زمانہ سلام، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود. کیا نیا مسلک ہے؟ صحابہ کا ہی تو مسلک ہے، صحابہ ہی کا تو مسلک ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتابوں سے اور اپنے اشعار سے جو مسلک ہمیں دیا ہے وہ صحابہ کا ہی ہے. صحابہ جاتے تھے. ایک صحابی ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں نہیں تھی، وہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہا کہ مجھے بڑی دقت ہوتی ہے گھر سے آنے جانے میں، مسجد کو آنے جانے میں، آپ آنکھوں کے لیے دعا فرما دیں. اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ آنکھیں دینا اللہ کا کام ہے، میرے پاس کہاں سے آ گیا، کیوں آ گیا؟ صحابہ کو معلوم تھا دیتا اللہ ہی ہے، دروازہ رسول کا ہوتا ہے. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. حضور نے فرمایا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کیا، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کر کے ہمیں بتا دیا ہے جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بہرحال میں ان کی بات کو نقل کیا. خیر، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کوئی نیا مسلک اگر دیا ہے تو مجھے بتاؤ کون سی نئی بات ہے جو صحابہ اکرام نے اپنے زمانے پاک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اپنا معمول بنایا تھا، وہی چیز پیش کی. حضرت عثمان بن حنیف سے یہ حدیث ہے مروی، آنکھ کے لیے شکایت لے کر صحابی آئے، حضور نے منع نہیں کیا، کہا جاؤ مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرو اور میرے وسیلے سے دعا کرو، میرے وسیلے سے دعا کرو. انہوں نے دعا کی. وہ نماز سے باہر آنے کو تھے کہ ان کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی،
آنکھیں ملی، زبان ملی، پیٹ کا درد غائب۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی کے پیر میں سوجن آ گئی، پیر موٹا ہو گیا، پھنسی ہوئی تھی یا کچھ سوجن آ گئی، درد بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے دوسرے صحابی سے کہا کہ بہت درد ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاج میں بتاؤں؟ کہا ہاں بتا دیجیے۔ کہا جس کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو ایک بار اس کا نام پکارو۔ صحابہ کیسے علاج کرتے تھے؟ سب سے زیادہ جس کو چاہتے ہو اس کا نام پکارو۔ اس صحابی نے جھٹ سے کہا یا محمد آ وا محمد آ۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ جیسے ہی انہوں نے فرمایا اور پیر جھٹکا، وہ صحابی کہتے ہیں میرے پیر سے سوجن غائب ہو چکی تھی، میرے پیر میں درد نہیں تھا۔ نام محمد میں اتنی تاثیر ہے تو میرے آقا کے لعاب پاک میں کیا تاثیر ہوگی؟ حضور جس پر ہاتھ رکھیں اس کی کیا اثر ہوگی، اس کی کیا تاثیر ہوگی؟ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ بھی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبے کی تعظیم و تکریم کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا، اس میں سے کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ساری وہی باتیں ہیں جو صحابہ حضور کے لیے کیا کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حد درجے تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت میں اس کمال کو پہنچے ہوئے تھے کہ جب کبھی آپ کے سامنے کوئی کسی اور کا تذکرہ کرتا تو آپ اسے روک دیتے اور کہتے میاں اتنی دیر میرے نبی کی بات تو کرو، حضور کی شان میں کچھ باتیں کرو۔ لوگ آتے تو سب کو حدیث رسول پہلے سنا۔ کسی صاحب نے آ کر کے آپ کو گلاب کا تحفہ پیش کیا، کہا کہ لیجئے بڑا اچھا گلاب تھا، آپ کے لیے تحفے میں لے آیا۔ اعلیٰ حضرت نے گلاب لیا۔ دنیاوی چیزوں پر جو دل دے بیٹھتا ہے وہ عاشق رسول نہیں ہوتا، بلکہ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو دنیا کی ہر خوبصورتی میں اپنے محبوب کا جلوہ دیکھتا۔ گلاب لیا اور کہا یہ تو گلاب صبح شام کا ہے، صبح کھلا شام میں مرجھا گیا، اور اس کے بعد میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں۔ سنو، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ پورے پھول پر نعت لکھ دی، کسی نے پھول خالی پیش کیا تھا اور بارگاہ مصطفیٰ میں پھول پر پوری نعت لکھ دی۔ میاں میں تو پھول اس کو تسلیم کرتا ہوں جو جب سے کھلا ہے کبھی نہیں مرجھاتا، بلکہ اس کے سائے میں جو آ جاتا ہے وہ بھی کھلا کا کھلا رہتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق رسالت کا معاملہ تھا، اور ان کے نعتیہ دیوان حدائق بخشش کو آپ کبھی پڑھ کر کے دیکھ لو۔ آج بھی حالات ایسے میرے عزیزوں، بہت سارے اشعار لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے لیکن جھومنے لگتے ہیں۔ وہ امام الکلام ہے اور کلام الامام ہے، ان کے ہر نعت کو یہ مقام حاصل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ڈوب کر کے مدح سرائی کرتے تھے، مدح سرائی کرتے، آپ کے نعت کے متعلق ہی ایک بات میں پڑھ رہا تھا، آپ کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بڑے عالم دین ہیں، وہ بھی بڑے شاعر تھے، اور داغ دہلوی دلی کے بڑے شاعر کا نام میں کہہ رہا ہوں، مرزا غالب اقبال کے ٹکر کے داغ دہلوی، وہ استاد تھے علامہ حسن رضا بریلوی کے۔ علامہ حسن رضا بریلوی جب کوئی نعت لکھتے، کوئی اشعار لکھتے تو چیک کرانے کے لیے داغ دہلوی کے پاس بھیجتے تھے، داغ دہلوی کے پاس بھیجتے۔ آپ اپنے صاحبزادے حسنین رضا خان صاحب کو، کون؟ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی حسن رضا خان صاحب اپنے بیٹے حسنین رضا صاحب کو اپنے کچھ اشعار لکھ کر کے بھیج رہے تھے دلی۔ وہ اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، اعلیٰ حضرت نے کہا بھتیجے کہاں جا رہے ہو؟ کہا دلی جا رہا ہوں داغ دہلوی صاحب کے پاس، ابا جان نے کچھ اشعار لکھے ہیں وہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، جاتے جاتے ہمارے بھی کچھ اشعار لیتے جائیے گا اور داغ صاحب کو ہمارے بھی اشعار سنا دیں۔ اعلیٰ حضرت اس وقت نعت
कौन सी लिख रहे थे? उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। ये पूरी नात लिख रहे थे और जल्दबाजी में थे। पूरी नात लिखा, अपना मक्ता जिसमें शायर का तखल्लुस होता है वो नहीं लिखा, पूरी नात लिख करके अपने भतीजे के साथ पेश किया। वो गए दिल्ली, दाग दहलवी साहब बड़े शायर थे, बड़े बड़े उनके शागिर्द थे। पहले उन्होंने हसनैन रजा साहब का इस्तकबाल किया, उनके वालिद की लिखे हुए अशार को चेक किया। बाद में उन्होंने कहा हमारे बड़े अब्बा हैं मौलाना अहमद रजा खान साहब, उनके भी कुछ नातिया अशार आपके सामने आए हैं। दाग दहलवी साहब ने मुताला किया, एक एक शेर को पढ़ा और उस नात के आखिर में कहा मौलाना अहमद रजा खान साहब ने इसमें अपना तखल्लुस आखिरी शेर नहीं लिखा, लिहाजा जाओ भतीजे मेरी तरफ से ये आखिरी शेर उनको पेश कर देना। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। इमाम उश-शोरा, शायरों का इमाम था, उसने कहा जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। तुम्हारा क्या कहना आला हज़रत फाजिल बरेलवी का? अपने जमाने के शोरा भी तुम्हारा अदब करते हैं, साइंसदान भी तुम्हारा अदब करते हैं, और अपने जमाने के प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले तुम्हारा अदब करते हैं। मुहद्दिस सूरती, अब हदीस की बात आती है तो मैं आपको बता दूं, मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह, जो मुहद्दिस आज़म हिंद कचोछा के शेखुल इस्लाम के जो वालिद गिरामी मुहद्दिस आज़म के उस्ताद में हैं, मुहद्दिस सूरती आला हजरत के हम असर हैं, शागिर्द नहीं, हम जमाना हैं। मुहद्दिस सूरती साहब मौलाना फजल गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, उनके मुरीद थे। आला हजरत के पीर खाने से बैत भी नहीं थे, एक नहीं कि मतलब दोनों एक ही जगह से मुरीद हैं, पढ़े भी एक साथ नहीं थे। लेकिन मुहद्दिस सूरती इल्म हदीस के बड़े आलिम, आला हजरत का बार बार तज़किरा, हर महफिल में तज़किरा। मुहद्दिस आज़म हिंद कचोछा शरीफ के ये उनके शागिर्द हैं, वो खुद बयान फरमाते हैं। मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने अपने उस्ताद मुहद्दिस सूरती से पूछा कि मुहद्दिस सूरती से कि आप वसी अहमद सूरती रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम, कहा कि आप अपने पीरो मुर्शिद का उतना तस्करा नहीं करते, अपने उस्ताद जिन्होंने मंतिक पढ़ाया, आपको इल्म हदीस पढ़ाया, उनका तस्करा नहीं करते। बार बार मौलाना अहमद रजा, मौलाना अहमद रजा, मौलाना अहमद रजा, हर महफिल में आप उनका तस्करा करते हैं। वजह क्या है? मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह, देखिए मेरे अजीजों, जमाने के उलमा को आपस में चपकलिश हो सकती, हसद हो सकता है, ये मेरे से बड़ा कैसे बन गया, लेकिन जो हकीकी आलिम दीन होता है वो सच्चे आलिम दीन की ताजीम व तकरीम भी करता है। मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, बेटा ऐ मेरे शागिर्द, आपने सवाल किया, सुनो, मुझे अपने पीरो मुर्शिद से बैत तो हासिल है, मेरे उस्तादों से इल्म मंतिक, फलसफा, बलागत, मानी, हदीस, तफसीर, उसूल तफसीर तो हासिल है, लेकिन मौलाना अहमद रजा का मैं तज़किरा बार बार इसलिए करता हूं कि ईमान की जो मिठास मुझे मिली है वो उनकी तालीमात से मिली है। अज़मत रिसालत होती क्या है मैंने मौलाना अहमद रजा से सीखा है। यकीन किस बात का नाम है, ये मैंने मौलाना अहमद रजा से सीखा है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तवक्कुल भी उतना था, यकीन भी इस दर्जे का था, जो फरमा दिया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वास्ते से उस पर अटल रहते थे और यकीन के साथ। मशहूर ज़माना, आप अभी जो मैंने नात आपके सामने तिलावत की, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दी, इस नात का एक शेर ये भी है, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो लिखा है, उसमें एक शेर है जो आपने लिखा था, इसकी तारीख मुझे पता नहीं, लेकिन आप सफर हज पर जब कश्ती में थे, जहाज का सफर था, समंदर का सफर, अचानक बीच समंदर में एक बार ऐसे तूफानी हवाएं आई कि कैप्टन ने ऐलान कर दिया कि जहाज डूबने वाला है, बचने की कोई उम्मीद नहीं, लोग अपने अपने कफन उठा लो, अपनी तैयारियां कर लो। शोर और गलगला मच गया था। आला हज़रत सुकून से बैठे अपनी किताबें पढ़ रहे थे, लिख रहे थे। आपकी वालिदा माजिदा आपके साथ, पूछा कि अहमद रजा ऐलान सुने? कहा सुना। कहा जहाज डूबने वाला है? कहा नहीं डूबने वाला है। लोग मरने वाले हैं? कहा नहीं, लोगों की बात तो नहीं, लेकिन मैं तो महफूज रहूंगा।
کہا اتنے یقین کے ساتھ؟ کہا ہاں اماں، جب میں جہاز میں بیٹھا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پانی کے سفر پر جب کوئی جائے تو یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ جو یہ دعا پڑھ لے وہ ڈوبنے سے اور غرق ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔ میں نے وہ دعا تلاوت کر لی، اب میرا یہ یقین کامل ہے، 1000 طوفان آئیں، طوفان جھوٹے ہو سکتے ہیں، رسول اللہ کا قول نہیں جھوٹا ہوگا، میں محفوظ رہوں گا۔ اور آپ نے فرمایا تھا آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے۔ یہ یقین ہے، یہ یقین ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حبس مکان کے متعلق، یعنی وقت ٹھہر جاتا، یہ بھی ایک علم بھی ہے اور بزرگوں کو یہ چیز کرامت کے طور پر حاصل ہوئی۔ فرماتے ہیں ایک بار میں صبح تاخیر سے اٹھا، 10 منٹ باقی رہ گئے تھے سورج نکلنے، اور غسل کی حاجت تھی، سوچ رہے تھے کہ کیا کروں، نماز کے لیے 10 منٹ باقی ہیں، غسل کی حاجت ہے، اتنی گھڑی نکالی اور رکھا اور اندر گئے۔ فرماتے ہیں میں یہ بھول گیا کہ 10 منٹ باقی ہیں، آرام سے 3 مرتبہ کلی کیا، 3 بار ہاتھ دھوئے، سنت طریقے سے غسل کیا، پورے آرام سے پوچھ کر کے میں باہر نکلا، گھڑی پر دیکھا تو مجھے ڈر ہوا، اتنے آرام سے میں غسل کر کے آیا ہوں، 10 منٹ باقی تھے جب جا رہا تھا غسل کرنے میں، یہ بھی اتنا آرام سے غسل جو سنت طریقے سے ہے، کتنا وقت ہو گیا ہوگا، نماز قضا ہو گئی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گھڑی اٹھا کر کے دیکھا تو جو 10 منٹ باقی تھے وہ 9 منٹ اب بھی باقی تھے۔ میں نے سوچا گھڑی رکی تو نہیں، گھڑی بند تو نہیں، بار آ کر کے جس گھڑی سے بھی ملا کر کے دیکھا تو ٹائم وہی چل رہا تھا۔ فرماتے یہ اللہ جسے چاہے وقت کو گھیر دے، اور اللہ جس کے لیے چاہے 1 منٹ کو 1 سال کے برابر بھی کر دے۔ یہی معراج رسول کا فلسفہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کہ بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت کو اللہ چاہے تو گھیر لیتا ہے، روک لیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب دوسری مرتبہ سفر حج پر تھے، ایک نعت لکھی، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ یہ پوری نعت ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے روضہ رسول پر جا کر کے لکھی۔ دیکھیں ایک بات، پہلا جو آپ حج کیے تھے، اس حج کے بعد دوسرا جب حج کیا آپ نے، پہلے مدینے حاضر ہوئے، پھر اس کے بعد حج کے لیے گئے، اسی میں یہ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے ہیں۔ ایک عاشق کی زبان کیا ہونا چاہیے، دیکھیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ ہم تو نکلے تھے بارگاہ رسول کی حاضری کے لیے، مولا نے نبی کی برکت سے میرا حج بھی کرا دیا، اور آج کے زمانے میں یہ کہتے ہیں حج کر لو، مدینے جانے کی ضرورت نہیں۔ آج بھی نجدی علماء فتویٰ بھی دیتے ہیں مدینہ جانا ضروری نہیں، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، ہمارا حج بھی ہوا ہے ان کے طفیل۔ اسی حاضری دربار میں آپ نے یہ نعت لکھی تھی اور کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیدار سے ہمیں مشرف فرمائیں، اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں۔ خواب میں آپ نے اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ عالم بیداری میں، بیداری کے عالم میں بھی میرے آقا کے جلوے کو دیکھیں۔ روضہ رسول پر حاضر رہے، روزانہ حاضر ہوتے رہے، صبح دوپہر شام، لیکن وہ عالم بیداری کی حاضری نہیں ہوئی، واپس گھر گئے، واپس جہاں پر رکے تھے۔ آخر رات میں آپ نے آخری شعر یہ لکھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو لفظ لکھا وہی میں بیان کر رہا ہوں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ کہاں تو تیری بات یہاں کون پوچھے گا، تیرے سے بڑے بڑے علماء، مشائخ، قطب وقت، اقطاب، ابدال یہاں آتے ہیں، تو بڑی بات کا سوال کر کے کھڑا ہے۔ یہ کہہ کر کے دوبارہ آئے روضہ رسول پر، کہتے ہیں اسی وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیداری کے عالم میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے حبیب پاک کا جلوہ دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس ایک جلوہ چمکا، آپ نے اپنے آپ کو روکا اور پھر یہ شعر لکھا، پیش نظر وہ نو بہا سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نو بہا سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھا دیا گیا. اور جب کوئی شخص کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے, وہ چیز سامنے آ جائے تو جھکنے کا دل کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کی شریعت کو تو دیکھو, لوگ جھوٹے پیروں کے سامنے جھک جاتے ہیں. رکوع کرنا بھی حرام ہے, سجدہ کرنا بھی حرام ہے. اعلیٰ حضرت اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں دیکھ کر کے کہتے ہیں, دل تو چاہتا تھا کہ سجدہ کر لوں, لیکن شریعت نے حرام قرار دیا ہے. سجدہ ہوگا تو صرف اللہ رب العزت کا ہوگا, اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, پیش نظر وہ نو بہا, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. وہ جلوہ رسول دکھا کر تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے. کہیں احمد رضا جلوہ رسول دیکھ کر بہک تو نہیں جائے گا کہ سجدہ کر لے گا اور شرک کر لے گا, حرام کر لے گا. نہیں, اعلیٰ حضرت اس وقت بھی ڈٹے رہے, ثبات و استقامت کے پہاڑ بنے رہے, اور اس جلوہ جہاں آرا کو اپنے سینے میں معجزن کیا. عزیزان گرامی, وہ نعمت کبریٰ آپ کو ملی تھی, اس نعمت بحر بے کراں سے آپ سرفراز تھے.